الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو ابھی درمیان میں تھی کہ میں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ مزید گفتگو میں عرض کروں گا۔ آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے، آنے والی رات رجب المرجب کی 27ویں شب کہلواتی ہے اور اسے شب معراج کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی اس شب، یعنی آنے والی شب جو ہے، شب رب کائنات نے میرے اور آپ کے کریم آقا اپنے پیارے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزۂ معراج عطا فرمایا تھا، اور یقیناً بالیقین یہ امت مسلمہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رب کریم نے میرے نبی کو وہ شان عطا فرمایا جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان مجید میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہ محبوب مکرم ایک وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے انبیاء سے ایک میثاق پختہ وعدہ لیا تھا، یعنی رب کائنات نے بالکل ابتدا میں جب ارواح انبیاء کو پیدا فرمایا تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انبیاء سے لیا تھا۔ وعدہ کیا لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دوں، لوگ تمہارے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا آفتاب عین نصف النہار پر ہو، ایسی حالت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول تشریف لے آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو۔ اس کو آگے کر دوں، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے گروہ انبیاء، تم اپنی نبوت و رسالت کو ترک کر کے میرے محبوب پر ایمان لے آؤ گے۔ اگر تمہارے اس دور مقدس میں میرے محبوب جلوہ فرما ہو جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، تنہا ایمان ہی نہ لانا، ان کے مددگار بن جانا، ان کی فوج میں شامل ہو جانا، ان کی عزت و شرف و کرامت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، ان سے اقرار لیا تھا، وہ اقرار عملی طور پر یہ آنے والی رات پورا ہوا تھا جب رب کائنات جل کریم نے
مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جمع فرما لیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا۔ جب سارے انبیاء علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہو گئے، پھر رب کائنات میرے کریم آقا کو وہاں لے گیا۔ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان وہ ذات بابرکات جو لے گیا اپنے عبد خاص کو رات کے وقت، لیلاً ساری رات نہیں، رات کے ایک قلیل حصہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے گیا۔ سارے انبیاء وہاں جمع تھے۔ پھر سارے انبیاء علیہ السلام نے میرے نبی کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی، صلاۃ ادا فرمائی۔ سارے انبیاء مقتدی تھے، میرے نبی مقتدا تھے، یعنی باقی سارے کے سارے مقتدی تھے، میرے نبی ان کے مقتدا امام تھے۔ اور سارے انبیاء نے پھر اسی شریعت کے مطابق صلاۃ ادا فرمائی جو میرے نبی کی شریعت ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سارے انبیاء کا دین ایک ہے، شریعتیں جدا جدا ہیں۔ دین اور مذہب شریعت میں فرق ہے۔ دین اصل اور بنیاد ہے، اساس ہے، عقیدہ ہے۔ جس طرح سارے انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دین ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، ملائکہ ہیں، کتابیں نازل کی گئیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، قیامت آئے گی، تقدیر ہے، خیر و شر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، میزان عدل ہے، ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، کسی بھی نبی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ البتہ مذہب شریعت جدا جدا تھی۔ مذہب کہتے ہیں چلنے والے راستے کو، جس طرح کوئی کہے انا ذاہب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں، یا انا ذاہب الی البلد، میں شہر جا رہا ہوں۔ ذاہب چلنے والا، جانے والا۔ مذہب وہ راستہ جس راستے پر چلا جائے، یعنی وہ راہ جس راہ پہ چلنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ انبیاء کے مذاہب جدا جدا تھے۔ شریعت، اس کا لفظی معنی بھی چلنے والا راستہ ہوتا ہے۔ شارع، شین، الف، رے اور عین، سڑک کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے شاہراہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شاہ کا معنی بڑا، بادشاہ، راہ کا معنی راستہ۔ شاہراہ بڑی سڑک، جرنیلی سڑک کہہ لیجئے، بڑی سڑک، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک ہے شارع، شین، الف، رے اور عین، اس کا معنی ہوتا ہے چلنے والا راستہ، چھوٹا ہو یا بڑا۔ لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام ہے، یہ شارع عام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شریعت کا معنی کیا بنا؟ وہ راستہ جس راستے پہ چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سارے نبیوں کا دین، بلند آواز سے کہہ دیجئے، سارے نبیوں کا دین ایک، مگر شریعتیں جدا جدا۔ شریعتیں جدا جدا یعنی عبادات کے طریقے الگ الگ تھے، عبادات کے طریقے الگ الگ تھے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج نمازوں کا تحفہ لے کے آئے ہیں تو ابتدا میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، عبادت۔ تو اس میں عبادت میں، صلاۃ میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے،
جس طرح اب میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا، کہ قرآن و حدیث کی تشریح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عبادت ہے۔ اس دوران میں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ یہ تھوڑا سا میں ایک درست کرنے بات کی ہے نا، اس طرح عبادت میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا دوران تلاوت ہلکی پھلکی گفتگو کر سکتا ہے، طواف کرنے والا دوران طواف ہلکی پھلکی گفتگو کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نماز میں بھی گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بارگاہ ساعت امام میں حاضر ہوا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا، کریم آقا نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ میں نے خیال کیا شاید میں نے آہستہ سلام عرض کیا ہے، حضور سید عالم تک میری آواز پوری طرح نہیں پہنچ سکی، میں نے ذرا اونچی آواز میں سلام عرض کر دیا۔ کریم آقا نے پھر بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اس سے بھی اونچی آواز میں سلام عرض کر دیا، لیکن کریم آقا نے پھر بھی سلام کا جواب نہ دیا تو میرا جی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے نبی مجھ سے ناراض ہیں، جو میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، سرکار مجھ سے ناراض ہیں۔ میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل فرما چکے تو مجھے فرما لگے عبداللہ تجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے نماز میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب خاموشی کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے اللہ کے حضور کھڑے ہوا کرو، اب باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پہلے صلاۃ میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، پھر بعد میں منع کر دی گئی۔ جب ہم پہ نماز فرض ہوئی ہے تو ساری نمازوں کے سوائے نماز مغرب کے 2 رکعتیں تھیں، ساری نمازوں کی، فجر کی بھی 2 تھی، ظہر کی بھی 2 تھی، عصر کی بھی 2 تھی، عشاء کی بھی 2 تھی۔ پھر میرے نبی جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے تو سن 2 ہجری میں بعض روایات کے مطابق 2 کی 4 رکعتیں کر دی گئیں، ظہر کی بھی 4، عصر کی بھی 4، عشاء کی بھی 4۔ ساتھ یہ فرما دیا گیا رب کائنات کی طرف سے اگر تم سفر میں ہو تو پہلی 2 ہی پڑھ لیا کرو، جو شروع میں تم پہ فرض کی گئی تھی نا 2 رکعتیں وہی پڑھ لیا کرو، لیکن جب حالت قیام میں ہو پھر 4 ادا کیا کرو، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، عشاء کی بھی۔ یعنی ہماری شریعت میں ہماری اس نماز میں ترمیم ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اسی طرح روزے میں بھی تبدیلی ہوئی۔ تو سارے نبیوں کا انداز عبادت الگ الگ تھا، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا انداز عبادت الگ الگ تھا۔ سادہ سے لفظوں میں اپنی زبان میں کہہ لیں ان کی نماز کا طریقہ جدا جدا تھا۔ نماز صلاۃ کا ترجمہ یعنی عبادت کا طریقہ جدا جدا تھا، لیکن یہ آنے والی شب مشہور روایتوں کے مطابق سرکار جو معراج 27ویں شب کو ہوئی، اگر وہ روایات صحیح ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ آنے والی رات سارے نبیوں نے عبادت وہ کی ہے جو میرے نبی کا انداز تھا، پھر انہوں نے اپنے اپنے انداز ترک کر دیے۔ سارے نبی میرے نبی کے مقتدی بن گئے، مقتدی ہی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں میرے نبی کے امتی بن گئے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریفہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں بھی ان میں بیٹھ گیا۔ تو گفتگو کیا کر رہے تھے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، یعنی بہت ہی گہرا دوست، اور دوسرے کہہ رہے تھے مرتبہ موسیٰ کا بھی کم نہیں ہے، وہ اللہ کے کلیم ہیں۔
میں ان کی وضاحت جدا جدا کرتا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے جہاں ضروری سمجھوں گا وضاحت کروں گا۔ خلیل کا معنی میں نے گہرا دوست کر لیا۔ کلیم کا معنی ہوتا ہے اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والا، بغیر کسی واسطہ کے، یعنی ڈائریکٹ گفتگو کرنے والا، انڈائریکٹ نہیں۔ یاد رکھیے کہ گروہ انبیاء میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تک کسی بھی نبی نے سوائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمین پہ رہتے ہوئے براہ راست رب سے گفتگو نہیں کی۔ سارے انبیاء کے پاس جبریل امین ہی وہی لے کے آتے رہے، حتیٰ کہ میرے نبی کے پاس بھی۔ حضور نے اگر براہ راست گفتگو کی ہے تو آسمانوں پہ جا کے کی ہے، زمین پہ رہتے ہوئے نہیں کی ہے۔ زمین پر حضور کی خدمت میں جبریل ہی حاضر ہوتے رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کو طور پر بلا کر اللہ تعالی نے براہ راست ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اس لیے سارے گروہ انبیاء میں کلیم اللہ یا حضرت موسیٰ کی صفت ہے۔ ایک صاحب کہنے کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، کتنا درجہ عطا فرمایا۔ ایک صاحب کہنے کے دیکھو آدم بھی صفی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ ویسے جب لفظ مصطفیٰ کہا جائے تو کون سی ذات مراد ہوتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی ذات۔ حضور کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، آدم بھی مصطفیٰ ہیں، ہمارے نبی بھی مصطفیٰ ہیں علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آدم ایک جہت سے مصطفیٰ ہیں، میرے نبی ہمہ جہت مصطفیٰ ہیں، یعنی آدم ایک وجہ سے مصطفیٰ ہیں، میرے نبی ہر وجہ سے مصطفیٰ ہیں۔ آدم کے اعتبار سے مصطفیٰ ہیں۔ رب کائنات جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد گرام قدر فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ نے جب بھی کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اللہ نے اسے ہو جانے کا حکم دے دیا۔ کن کا کیا معنی ہے؟ ہو جا۔ کن کا کیا معنی ہے؟ ہو جا۔ فیکون کا کیا معنی ہے؟ پھر وہ ہو گئی، وہ چیز بن گئی۔ اللہ نے فرمایا بن جا، چیز بن گئی۔ زمین کو بنانا تھا، آسمان کو بنانا تھا، آسمان کی وسعت میں پھیلے ہوئے سورج چاند ستاروں کو بنانا تھا، نظام شمسی کو بنانا تھا، زمین کو بنانا تھا، اس کی کوکھ میں خزانوں کو رکھنا تھا، دریاؤں کو بنانا تھا، پہاڑوں کو بنانا تھا، درختوں کو بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مادہ جمع نہیں کیا، کوئی میٹیریل جمع نہیں کیا، بس حکم دیا ہو جا، جیسا میرے رب نے چاہا ویسی چیز ہو گئی۔ آدم کو کن کہہ کے پیدا نہیں کیا، اپنے دست سے قدرت سے بنایا۔ پہلے مٹی کو منگوایا، مٹی میں پانی کو ملایا، اس کا ایک گارا سا بنایا، پھر آدم کا جسم بنایا، پھر ایک عرصے کے بعد اس میں روح کو داخل کی۔ ایک پروسیس ہے آدم کی تخلیق کا۔ باقی ساری چیزوں کو کن کہہ کے پیدا کیا، آدم کو دست سے قدرت سے پیدا کیا، کیونکہ ان کی نسل سے میرے نبی نے تشریف لانا تھی، حضور سید عالم نے تشریف لانا تھی، اس لیے ان کو خصوصی طور پر تکلیف فرمایا۔ اس اعتبار سے آدم مصطفیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں۔ باقیوں کو کن سے کہا، کن کہہ کے پیدا کیا، آدم کو دست قدرت سے پیدا کیا۔ تو میرے کریم آقا ہر اعتبار سے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام باتیں کر رہے تھے کہ آدم مصطفیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ یاد رکھیے سوائے حضرت آدم علیہ السلام نے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کے سوا، حضرت حوا کے سوا اللہ نے سارے انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کیا، سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ حضرت عیسیٰ کو تنہا ماں سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس بنا پہ صحابہ کہنے لگے دیکھو ان کی شان کتنی بلند ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔
میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آدم صفی ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ہیں۔ اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے۔ حضور اپنے کاشان مقدس میں تھے، صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے۔ کریم آقا جب باہر تشریف لائے تو صحابہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے تھے نا ہم نے وہ سن لیا ہے، جو تم باتیں کر رہے تھے نا ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ بھی صحیح ہے موسیٰ نے اللہ سے سرگوشی فرمائی ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ آدم مصطفیٰ ہیں، یہ بھی درست ہے عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ آگے جملہ ہے الا و الا انا حبیب اللہ۔ الا کا من ہوتا ہے خبردار، کسی کو الرٹ کرنا، ہوشیار کرنا، غور سے سن لو، خبردار خبردار۔ وہ نبی کوئی کیا ہے؟ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی صفی ہے، کوئی کلمت اللہ ہے۔ الا و الا انا حبیب اللہ، سن لو سن لو، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے حبیب ہیں۔ فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم اور ان کے سوا سارے کے سارے، کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا سارے ایمان والے، میرے نبی نے فرمایا سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ میرے نبی نے گویا کیا بتا دیا، میں ان سب کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، گویا سارے کے سارے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کر کے میرے نبی کی امتی بنے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ مولانا عمر رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحمداللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے حدیث کے حافظ سے جاننے والے تھے۔ تو یقین بالیقین یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر جو انہوں نے شعر لکھا تھا نا، وہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، اس قصیدہ میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو جب رسول مرشد رحمت عالم کے دست مقدس میں لواء الحمد ہوگا، سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں بادشاہ کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، ساری رعایا بادشاہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کمانڈر چیف کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، سارے فوجی اس کے جھنڈے کے نیچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اگر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے کی اجازت دے گا تو میں انبیاء سے عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یعنی آج ایک قدر مشترک ہے نا، جو نبی ہمارے ہیں وہی نبی تمہارے ہیں، یعنی ہم سارے کے ساری کائنات والے سے نبی کی امتی ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ تو میرے نبی کی بات ہے نا، یہ تو امام الانبیاء کی بات ہے نا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائیں ان کی امت اجابت سے تعلق رکھنے والے۔ میں چیز کی وضاحت کر دوں، جو دوست پہلی مرتبہ آئے ہیں یا پہلے میری گفتگو نہیں سنی انہوں نے، امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ میں یہ وضاحت کر دوں حضرات کے لیے، امت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں امت دعوت، ایک کو کہتے ہیں امت اجابت۔ امت دعوت سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جن کی جانب وہ نبی تشریف لائے،
جس طرح کوئی نبی کسی بستی کی جانب، کوئی کسی قریہ کی جانب، کوئی کسی شہر کی جانب، کوئی کسی زمانہ میں آیا، وہ لوگ اس نبی کی امت دعوت میں شامل تھے۔ موجودہ انجیل جو بازار میں ملتی ہے نا، اس میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی جانب بھیجا گیا ہوں، ان میں صرف بنی اسرائیل کی جانب بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کے سوا کسی اور جانب نہیں، مگر رب کریم نے میرے نبی کو پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا۔ فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، انسان کا نہیں، جنوں کا ہی نہیں، حجر و شجر کا بھی، درختوں کا، پتھروں کا بھی رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو نبیوں کی امت اجابت، جنہوں نے اس نبی کا کہنا مانا، تسلیم کیا، اس نبی کی امت اجابت کہلواتی ہے۔ سارے نبیوں کی امت اجابت جنت میں جائے گی کہ نہیں؟ یہ بلند آواز سے اتنے کنجوس تو نہ بنو نا، اتنے کنجوس نہ بنو کہ تنہا ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ سارے نبیوں کے ماننے والے جنت میں، پھر کہہ دیجئے سارے نبیوں کے ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے نبی فرماتے میرے بیٹے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار۔ میرے نبی تو میرے نبی رہ گئے نا، میرے نبی کے بیٹے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضور کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ عزت و عظمت میرے نبی کو میسر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ آنے والی شب وہ شب ہے جس شب سارے کے سارے نبی عملی طور پر میرے نبی کے مقتدی بن گئے تھے، حضور ان سب کے مقتدا بن گئے تھے۔ کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی، آج کی رات کتنی بڑی عزت و عظمت سے رب کائنات نے میرے نبی کو نوازا، کس قدر شرف و کرامت سے رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کو نوازا۔ اس موضوع پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر میں نے وعدہ بھی کیا تھا، کیا بھلا پچھلی جمعۃ المبارک کو کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کے موضوع پر بھی کچھ گفتگو کروں گا، تو وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، وگرنہ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی معراج کے موضوع پر اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی بھی، میں وعدہ آئندہ جمعے کا نہیں کہتا، کبھی بھی انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ قدر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ اب میں کچھ نہ کچھ وہ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آیا بارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، اس کا پوری طرح ترجمہ بھی نہیں کر سکا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا۔ وہ آیا بارکہ سورۃ التوبہ کی 34 نمبر آیا بارکہ، 34 نمبر آیا بارکہ کا دوسرا حصہ اور 35ویں پوری آیا بارکہ، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ اس زمانے کی بات ہے جب رائج الوقت سکہ دینار اور درہم ہوا کرتے تھے، دینار سونے کا، درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں روپے پیسے کہلواتے ہیں، نوٹ اور کرنسی روپے پیسے کہلواتے ہیں، ریزگاری یعنی اس زمانہ میں دینار اور درہم رائج الوقت سکے تھے، سونا اور چاندی۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ بیان کر چکا ہوں، اس اعتبار سے زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے۔ کیا بولا؟ اس اعتبار سے جو میں گفتگو جانوروں کا میں نام اب نہیں لے رہا، زراعت کی زکوٰۃ کا ذکر میں نہیں کر رہا، 3 چیزوں پہ اس اعتبار سے زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، مال تجارت۔ میں وضاحت پچھلی جمعۃ المبارک کو کر چکا ہوں، اب پھر کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دو وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، روپے پیسے، سونا چاندی، مال جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔
یاد ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک کو میں یہ حدیث سے بارک آپ کو سنا چکا ہوں کہ میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا شان مقدس پہ جلوہ فرما تھی کہ جب میرے کریم آقا جلوہ گر ہوئے تو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا، تو میرے کریم نے ان سے فرمایا تھا ام سلمہ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا کنگن پہنا دیا جائے؟ تو انہوں نے کیا تھا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں یہ تصور کر سکتی۔ میں تھا پھر اس کا حق ادا کر۔ انہوں نے کیا تھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ یہاں زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرا اللہ فرماتا ہے فبشرہم، محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کب سنائی جاتی ہے؟ خوشی کے وقت کے غم کے وقت؟ خوشخبری اچھی خبر سنا دینا، لیکن یہاں ذلیل کرنے کے لیے خوشخبری کا جملہ کہا گیا ہے۔ وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے دنیا میں، عیاشیاں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم خوشخبری سنا دو کہ چیز کی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ علیم، المناک، دردناک۔ یاد رکھیے یہ بھی بات غور کے ساتھ آپ نے سننی ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ لفظ علیم عین کے ساتھ، واللہ علیم خبیر، اللہ علم بھی رکھنے والا ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ علیم عین کے ساتھ معنی کیا ہوگا؟ علم رکھنے والا۔ علیم عین کے ساتھ معنی کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے علم رکھنے والا۔ الف کے ساتھ علیم ہو تو آپ اللہ کو علیم نہ کہہ دیں کہ اللہ بڑا دردناک ہے، وگرنہ کفر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، غلط نہ پڑھ لیجئے۔ علیم اور علیم میں فرق آپ رکھیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یحمى علیہا فی نار جہنم، جب قیامت کے دن ان کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، پھر اس مال و دولت سے ان کی جبینوں کو، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تیری وہ دولت، تیرا وہ مال جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرے کریم آقا حضور رحمت اللہ علیہ فرمایا قیامت کے دن یہ سارے کا سارا مال، یہ ساری کی ساری دولت، یہ تیری جائیدادیں، یہ تیرا بینک بیلنس، تیری ملیں، تیری فیکٹریاں، تیرا سب کچھ، یہ معاذ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کو تیرے جسم پر لگایا جائے گا، جب وہ ٹھنڈا ہونے پہ آئے گا پھر گرم کر کے لگا دیا جائے گا۔ یہ سزا کتنا عرصہ ملے گی؟ 50,000 سال۔ کتنا عرصہ؟ میں عملی طور پر آپ کو احساس دلانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا جی چاہے تو آپ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، ایک نہیں 2 ٹکڑے لے لیں، دونوں آگ میں رکھ لیں گرم ہونے کے لیے۔ جب ایک ٹکڑا خوب گرم ہو جائے، سرخ ہو جائے نا، تو اسے 10 پلا چمٹا اس کے ساتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، برداشت ہو جائے گا؟ صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ ٹھنڈا ہونے پائے نا تو اسے اٹھا کر دوسرا وہ دیکھتا ہے کوئلہ وہاں رکھ لیں، جب یہ ٹھنڈا ہونے پہ آئے تو پھر پہلا گرم کر کے رکھ لیں، پھر برداشت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، منٹ نہیں ہوگا۔
میرے نبی فرماتے 50,000 سال اسی طرح تیرے جسم کو جلایا جائے گا۔ ذرا اس سزا کا تصور لے آؤ۔ میرے سامنے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میرے اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے جو فرما دیا وہ حق فرما دیا ہے، میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اس پہ کوئی تعویل نہیں ہے، یہ کوئی استعارہ تشبیہ نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ جو میرے نبی نے فرمایا وہ قیامت اس کے بعد 50,000 سال ختم ہو جائیں گے، پھر اس کو جنت میں بھیجا جاتا کہ جہنم میں جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا ہے وہ بعد کی ہے، جہنم میں بعد میں جائے گا۔ یہ 50,000 سال تک یہ سزا دی جائے گی۔ یہ سزا برداشت کرنا آپ کے بس کا روگ ہے نہیں۔ تو پھر یاد رکھیے، تمہارے مال و دولت پر عیاشی بعد والے کریں گے، قبر تمہاری آگ سے بھر جائے گی، میدان محشر میں تمہیں لٹا کر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ عیاشی بعد والے کریں گے، پھر بندہ ہاتھوں کو ملے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے پھر میں بڑے صدقات و خیرات کرتا، بڑی زکاتیں ادا کروں گا، لیکن پھر ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، ایک لمحہ بھی تجھے نہیں مہلت ملے گی۔ حساب کیجیے اپنے گھر کے مال و دولت کا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وگرنہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں جو سزا ملے گی وہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی ہے، میرے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ معلوم نہیں بعد والوں نے تمہارے حق میں کبھی کو دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ سب کو تم ان کو دے کے چلے جاؤ گے، تم تنہا بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کی، کوئی بیٹا اپنی ماں کا، والدین اولاد، اولاد والدین، بہن بھائی، کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا، سارے اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اپنی قبر کو جہنم کی آگ نہ بنائیے، حساب کیجئے گھر جا کے، ایک ایک پائی کا حساب کیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ کی زکوٰۃ بالفرض 1,000 روپے بنتی ہے نا تو 1100 دے دیں، 100 روپے زیادہ دے دیں کہ کہیں آپ کو حساب کتاب میں غلطی نہ لگی ہو۔ قیامت کے دن آپ کو وقت نہیں ملے گا، وہ دن یوم الحسرہ ہوگا، افسوس کرنے کا دن ہوگا۔ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے روپے پیسے ہوں، مال تجارت ہو، سونا یا چاندی ہو، وہ 7.5 تولے سونا بھول جائیں، 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوا کرتا تھا، میرے نبی نے دونوں کو نصاب قرار دیا تھا، اب چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے روپے پیسے مال تجارت موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور 2.5% زکوٰۃ کی مقدار کتنی، 2.5%، نصاب کتنا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، حساب کیجئے، نہیں آتا کسی سے پوچھ لیجئے، میں نے کتاب الزکوٰۃ بھی لکھی، اس پہ تفصیل بھی لکھی ہے۔ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کے ذمہ کوئی زکوٰۃ باقی نہ رہ جائے، وگرنہ عیاشی اور کریں گے، سزا جہنم کی آگ کی آپ کو ملے گی۔ اپنے آپ کو آگ میں نہ ڈالیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔